وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. جب مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مرد کا منی بیوی کے مادر رحم میں جاتا ہے، اللہ اسے محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیتا ہے اور اس کے نطفے کی شکل بنا دیتا ہے. ابھی وہ منی کا قطرہ ہے، نطفہ ہے. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، کہ ہم نے اسے محفوظ جگہ پہ ٹھہرا دیا ہے. اور اسے محفوظ جگہ پہ ٹھہرانے کے بعد ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا ہے. 40 دن گزرتے ہیں، 40 دن گزرنے کے بعد ہم نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا ہے. اور خون کا لوتھڑا بننے کے بعد 40 دن اور گزرے، 40 دن اور گزرنے کے بعد ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا ہے. پھر 40 دن اور گزرتے ہیں، اس گوشت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہاتھ بنا رہا ہے، ہمارا دماغ بنا رہا ہے، ہمارا دل بنا رہا ہے، ہمارے پیر بنا رہا ہے، ہماری کڈنی بنا رہا ہے، ہڈیاں چڑھا رہا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں چڑھانے کے بعد اس کے اوپر پھر سے گوشت چڑھا رہا ہے. دیکھ رہے نظام تربیت کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، ایک انسان کو ہم نے ایک بہترین شکل دے دی. اس سے اچھی تربیت کسی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. میرے پیارے ساتھیو، ابھی ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ بنایا. ابھی ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ نے ہمارے پیر بنا دیا. ابھی ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ نے ہماری آنکھ بنا دیا ہے، ہمارے کان بنا دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بنا دیا، دل بنا دیا، دماغ بنا دیا. ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے میرے بندو، جب تمہاری ماں سے تمہارا رب تمہیں نکال رہا تھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تمہارا رب تمہاری ماں سے تم کو نکال رہا تھا، تم اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہے تھے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تمہارے پاس ہاتھ بھی تھے، تمہارے پاس پیر بھی تھے، تمہارے پاس سمجھنے کے لیے دماغ بھی تھا، سننے کے لیے کان بھی تھے، بولنے کے لیے زبان بھی اللہ نے دیا تھا. لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دیا سننے کے لیے، والابصار، آنکھ دی دیکھنے کے لیے، والافئدہ، اور دل دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، دماغ دیا سمجھنے کے لیے، دل دیا سوچنے کے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے یہاں پر جو انسان کی نظام تربیت کری ہے، ہاتھ دیا، پیر دیا، دماغ دیا، دل دیا. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، ان تمام چیزوں سے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے. اللہ نے آنکھ دیا، ہم دیکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا، ہم محسوس کر کے علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے پیر دیے،
ہم چل کر کے علم کی راہ کی طرف چل کر کے دین کی طرف چل کر کے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، ابھی آپ سن رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے. لعلکم تشکرون، اللہ نے جتنی چیزوں کو بیان کیا، جتنی بھی چیزیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، اس لیے دی تاکہ ہم علم حاصل کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں. میرے پیارے ساتھیوں، آج دیکھیے کسی کا 15 سال سے ہاتھ اوپر ہے، کوئی 12 سال سے کھڑا ہے، کوئی 20 سال سے نہائے نہیں ہے. ایسی ایسی قومیں جو گوبر کھا کر کے اپنا گزارا کر رہی ہیں، جانوروں کا مونت پی کر کے اپنا گزارا کر رہی ہیں، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا کری جا رہی ہے، تو کہیں شیو لنگ کی پوجا کری جا رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ نے ان کو ہاتھ تو دیے ہیں لیکن پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چلتے ہیں؟ یعنی ان کے پاس پیر تو ہیں لیکن چل نہیں سکتے ہیں. ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ ان کے پاس ہاتھ تو ہے لیکن پکڑنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لی ہے. ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھ ہے، آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. آنکھ تو ہے لیکن اللہ نے ان کے آنکھوں سے روشنی چھین لیا ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے، اچھی چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں؟ ان کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، تصور کریے، پیر ہے چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہے سننے کی طاقت نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو ساری چیزیں تو دی ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، دماغ ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان ہے سننے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے تمام راستے جو ہیں اللہ نے وہ بند کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو کھڑا کر کے کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، زبان بند، تالے لگا دیے جائیں گے. اور الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ اکبر، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کریں گے. ان ہاتھوں سے تم نے علم سیکھا تھا یا گندے کاموں کی طرف بڑھایا تھا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے. یہ پیر تم گناہوں کی طرف لے گئے تھے یا پھر تم نیکیوں کی طرف لے گئے تھے؟ تمہاری نیت کیا تھی؟ علم سیکھنا مقصد تھا یا کچھ اور سیکھنا مقصد تھا؟ اللہ نے آنکھ دیا، تم نے اس کو کس طریقے سے برباد کیا ہے؟ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی باتوں پہ دھیان دیا ہے، اس کی چیزوں پہ دیکھا ہے یا پھر گندی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا ہے؟ کان دیا ہے لیکن کان تو سن رہے ہیں، کانوں سے سننے کی صلاحیت باقی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اگر تمہارے کانوں نے
बुरी बातें सुनी होंगी। कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ वो कान भी गवाही देंगे, पैर भी गवाही देंगे, हाथ भी गवाही देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है। आप अपने जिस्म पे गौर कर लीजिए, इन तमाम आयतों को जो मैंने पढ़ा है कि इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने ये तमाम चीज़ें हमको सिर्फ उल्टा हाथ पखाना करके सोचने के लिए नहीं दिया है। ये आंख सिर्फ गंदी चीज़ों को देखने के लिए नहीं दिया है, ये कान सिर्फ और सिर्फ गंदी बातों को सुनने के लिए नहीं दिया है, बल्कि मेरे प्यारे साथियों इल्म हासिल करने का ये आला है, सामान है जो हमारे जिस्म के अंदर। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथी, आप इल्म की अहमियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। इसको इमाम बुखारी की उस हदीस को उठाइए जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नबी अकरम फरमा रहे थे, इन्नल्लाह खलक़ अर्रहमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रहमत को पैदा किया। हीना खलक़ा, इस हदीस को सुनिएगा बहुत गौर से, बड़ी जबरदस्त हदीस है ये। हीना खलक़ा मियत रहमतिन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रहमत को पैदा किया उस दिन से जब से जमीन व आसमान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा किया। मियत रहमतिन, 100 रहमत को पैदा कर दिया, 100 रहमत को पैदा किया और 100 रहमत को पैदा करने के बाद फ़अम्सका इंदहु 99 रहमा, 100 रहमत को पैदा करने के बाद 99 रहमत अपने पास रोक ली, 99 रहमत अपने पास रोक लिया। व अरसल फी खल्किही कुल्लिही रहमतन वाहिदा, एक रहमत जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास बची हुई थी उसने दुनिया के अंदर नाजिल कर दिया। उसी एक रहमत की बुनियाद पर एक माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत की बुनियाद पर जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत की बुनियाद पर बीवी अपने शोहर, शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। उसी एक रहमत का ये आलम है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ने उस एक रहमत की बुनियाद पर नबी अकरम को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब दे दिया। आए नबी, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह ने 100 रहमत पैदा करी, 100 रहमत को पैदा करने के बाद दुनिया के अंदर एक रहमत नाजिल करी, 99 रहमत अपने पास रोक ली। हदीस के अल्फाज हैं, फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लिल्लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा लम ययस मिनल जन्ना। अगर दुनिया का गुनहगार आदमी जिसने कभी अल्लाह की इबादत ना करी हो, जिसने कभी अल्लाह अल्लाह ना किया हो, मस्जिद के दरवाजे कभी ना गया हो, फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लिल्लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा लम ययस मिनल जन्ना। दुनिया का वो गुनहगार बंदा जिसने कभी अल्लाह की इबादत ना करी हो, अल्लाह को जानता नहीं है, अल्लाह को मानता नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जिंदगी भर उसने गुनाह पे गुनाह किए हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर उस बंदे को जो अल्लाह का गुनहगार बंदा है, अगर उसको अल्लाह की एक रहमत का अंदाजा हो जाए कि अल्लाह इतना ज्यादा रहम करने वाला है, एक रहमत का अंदाजा हो जाए, लम ययस मिनल जन्ना, तो वो सोचेगा अल्लाह तो इतना ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह तो अपने बंदों पर इतना ज्यादा मेहरबान है। जब माँ बाप हमसे नाराज नहीं हो सकते हैं तो अल्लाह हमें जहन्नम के अंदर कैसे दाखिल कर सकता है? गौर करिए, एक काफिर बंदा जिसे अगर अल्लाह की रहमत का अंदाजा हो जाए, एक रहमत, 99 रहमत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक रहमत की बात हो रही है, अगर उसे अल्लाह की एक रहमत का अंदाजा हो जाए तो वो सोचेगा अल्लाह
اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم گنہگار ہیں تو کیا ہوا, اللہ تو معاف کر دے گا. آپ کو اس رحمت کا اندازہ کب ہوگا معلوم ہے؟ آپ کو اس رحمت کا اندازہ جب ہوگا جب آپ کے اندر علم ہوگا. آج یہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ علم نہیں ہے, اللہ کی رحمت کو کیسے پہچانیں گے؟ علم نہیں ہے. جس اسلام کا سب سے پہلا شبد اقرا, پڑھو, آج ہم نے اسی کو کنارے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار ہرا میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, جو اقرا سب سے پہلا ورڈ جو اسلام کا تھا میرے پیارے ساتھیوں, وہ پڑھائی لکھائی کو لے کر کے تھا, علم کو سیکھنے کو لے کر کے تھا. آج ہم نے کیا بنا ڈالا ہے؟ جس امت مسلمہ کے مذہب کی بنیاد علم پر پڑی ہوئی ہے, آج اس امت مسلمہ کو کہنا پڑے گا کہ علم حاصل کرو, دین و اسلام کے بارے میں جانو, اللہ کے بارے میں جانو, اس کے رسول کے بارے میں جانو. کیا اس یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب غور کریے کہ ہم اور آپ کہاں آ گئے ہیں. ہم جلسے بہت کرواتے ہیں, لیکن کیا ہمارے سماج کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں؟ نہیں آئی. یہ جلسے جلوس, یہ میلے ٹھیلے, یہاں تو میلوں کا رچن ہے, چلن چلتا ہے, میلہ ختم جلسہ ختم. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ نتیجہ 0 ہے, 0 ہے. علم کے میدان میں ہم خالی ہیں. ہم نے کتنا سیکھا؟ ہر انسان اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہمارے اندر علم کی کتنا سمجھ ہے, علم کی کتنی جانکاری ہے, ہم کتنا مذہب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں. ہر انسان اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے. بڑے جلسے سنتے ہیں, بڑے خطبے سنتے ہیں, فلاں مولوی کو بلانا, لیکن میرے پیارے ساتھیوں ایسی تقریروں سے کیا فائدہ کہ نتیجہ 0 ہو, 0 ہو. ایسے جلسوں سے کیا فائدہ کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اس بیماری کی طرح جب ہمیں ہوتی ہے, اس کو ڈائریا بولتے ہیں, کہ اوپر سے کھاتے ہیں اور دوسرے راستے سے نکال دیتے ہیں. نہ خون بنتا ہے, نہ گوشت بنتا ہے, نہ طاقت آتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں جلسے اور جلوس کا بھی حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمارے دل اور دماغ پہ اثر نہیں کرتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس نیت سے نہیں بیٹھتے کہ آج ہم سنیں گے, اس کو جانیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے. آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ علم کے میدان پورا خالی ہے, علم کا میدان کھوکھلا ہے. کوئی مذہب اسلام کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتا. جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی علم کے ذریعے تم کو مقام عطا فرماتا ہے, اسی علم کے ذریعے تمہیں بلندی عطا فرماتا ہے. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ دعا کریں, زمین میں چلنے والے کیڑے مکوڑے چیٹیاں وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرے, سمندر میں رہنے والی تمام مخلوقات وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرے. زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات جو علم کی راہ میں نکلتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں.
اے اللہ اس بندے کو بخش دینا. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا میرے پیارے ساتھی. یہ افسوس کا مقام ہے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ کہاں سے کہاں آ چکے ہیں. تصور کریے میرے پیارے ساتھیوں، امام احمد بن حنبل اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے نہیں، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں جانے جاتے ہیں. آج دنیا ان کو یاد رکھتی ہے تو ان کے علم کی بنیاد پر یاد رکھتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا ہے. آج ان کو جانا جا رہا ہے تو ان کی علم کی وجہ سے جانا جا رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کو دنیا یاد رکھ رہی ہے تو ان کے علم کی بنیاد پر. امام مالک کو یاد رکھ رہی ہے تو ان کے علم کی بنیاد پر. امام شافعی کو یاد رکھ رہی ہے تو ان کی علم کی بنیاد پر. ثناء اللہ امرتسری کو دنیا یاد رکھ رہی ہے تو ان کے علم کی بنیاد پر. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے، سب کے سب آ کے چلے گئے، لیکن کسی کو کوئی یاد نہیں رکھتا میرے پیارے ساتھیوں. لیکن جو علم والا ہے اس کو اللہ کی طرف سے دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، علم حاصل کرو، علم کے میدان میں آگے بڑھیے، علم کے میدان میں آگے بڑھیے. آپ اندازہ لگائیے کہ مذہب اسلام نے علم حاصل کرنے کی طرف کتنا زیادہ زور ڈالا ہے، کتنا زیادہ زور ڈالا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو جو جانتے ہیں وہ لوگ اور جو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ، یعنی جانکار اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جیسے کہ ایک جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رہا ہے، بینا آدمی ہے، اسے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، جس طریقے سے وہ اور اندھے برابر ہو نہیں سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک جاہل اور ایک عالم میں فرق ہے. ایک جانکار اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اتنا زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہے. آج اپنے سماج کا ہم جائزہ لیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہوں. کون نہیں چاہتا یہاں پر بیٹھا ہوا شخص کہ سماج کے اندر سے برائیاں نہ ختم ہوں. تربیت جب ہمارے اندر علم نہیں ہوگا تو ہم کیا تربیت دیں گے؟ ہم پہلے جانے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو وعلم، جان لو، پہلے جانکاری حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے. بغیر جانکاری کرے اللہ کے بارے میں نہیں جان سکتے ہو. ابھی واقعات آئیں گے ایک سے ایک دردناک کہ تربیت کس بنیاد پر کری جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کی دلچسپی رہی اور اسی طریقے سے سنتے رہیں تو میرے پیارے ساتھیوں اپنے دلوں کو تھامے رکھیے گا. ایک سے ایک واقعات آنے والے ہیں کہ انسان جب اس کے پاس جانکاری نہیں ہے تو علم کیا سیکھے گا. عورتیں آتی ہیں جلسوں میں، میلے ٹھیلے میں جلیبی کھائیں گی، ٹہلیں گی، گھومیں گی، میں نے دیکھا ابھی. تو یہ اپنی اولادوں کو کیا تربیت دیں گی جب ان کے اندر خود تربیت نہیں ہے؟ ابھی بھی دیکھ لیجئے آوازیں آ رہی ہیں. جھوٹوں کا فنکشن ہوا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو بادشاہ سلامت بہت بڑا انعام دیں گے. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس میں سے ایک تھا وہ جیت گیا تھا. اور معلوم اس نے کیا کہا تھا کہ ایک کمرے میں 4 عورتیں ہیں اور چاروں خاموش ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ سلامت نے کہا ادھر آ، تو جیت گیا. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں اور چاروں
चारों चुप हो। वो भी आप लोगों ने सुना होगा, आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बैठे बात कर रही थीं। एक औरत बोल रही थी, बोलते 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 अचानक से ऊपर से आम गिर गया। दूसरी औरत बोलने चली, कहने कि बच्ची तुम चुप हो जाओ, मैं तुम लोग की बातें सुन सुन के इतना पक गया हूं कि मैं ऊपर से नीचे गिर गया। आम भी पके जा रहे हैं और आप देख लीजिए अभी भी वहां से आवाजें आ रही हैं, वहां बातें चल रही होंगी। ये बच्ची जेवर कहां से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कपड़ा कहां से लाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बच्ची की शादी कब है? ये दीन की बातें सीखने थोड़ी आती हैं। अगर औरतें दीन की बातें हकीकत में सीखने आए ना, तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को पहला मदरसा कहा गया, पहली तालीम गाह बताई गई है। मर्द तो बेचारा सुबह उठता है, खेत जाता है, काम करता है, शाम को आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, 2-4 घंटे बाहर रहता है शाम को दोस्तों यारों के साथ। लेकिन बच्चे तो हर वक्त मां के साथ रहते हैं। जब मां के अंदर तरबियत नहीं है, खुशबू लगा करके आ रही है, जिहालत का ये आलम है कि मर्दों की महफिल में चल रही है, तो वो औरत अपनी बच्चों को क्या तरबियत देंगी? पहले इल्म हासिल करिए। बस मैं इल्म के ताल्लुक से इतनी बातें बयान किया है। अब तरबियत पर आइए कि पहले इल्म हासिल करिए। तरबियत अगर करनी है तो मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान को अगर तरबियत के मामले पे गौर करना है तो पहले अपने से इस्लाह करे। हर इंसान पहले अपनी तरबियत करे। हर इंसान दूसरे का मत देखे, पहले इंसान अपनी तरबियत करे, बाद में दूसरे की तरबियत करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। आई ईमान वालो, पहले तुम अपने आप को देखो, तुमने कल कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तुम दूसरों के ऊपर बाद में उंगली उठाना। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम अपने गिरबान में झांक करके देखो, तुमने कल कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। दूसरों के घरों में बाद में झांकना, तुम पहले अपने आप को देखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, आई ईमान वालो, पहले अपने आप को देखो, पहले अपनी इस्लाह करो, पहले अपनी तरबियत करो, बाद में दूसरों की तरबियत करना। पहले अपने घर में देखो, लड़की की शादी में कितना जहेज दिया है, बाद में दूसरे घर में झांक करके देखना, दूसरे के बारे में बात करना, फला की यहाँ शादी हुई है, उसने अपनी लड़की को फला फला जहेज दिया है। पहले अपने घर में पाबंदी लगाओ, अपनी तरबियत करो, तुमने अपनी लड़की की शादी में कितना जहेज दिया है। तुम शराब पीते हो, शराबी हो, नशा उतरने के बाद दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हो, वो तो शराबी आदमी है, वो बहुत बुरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, आई ईमान वालो, पहले अपनी तरबियत करो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारे घर की माँ और बेटियां तैयार होकर के कहाँ जा रही हैं? कॉलेज जा रही हैं या कहीं और जा रही हैं? तुम पहले अपने बारे में देखो, बाद में दूसरे के घर में झांक करके देखना कि दूसरे की लड़कियां क्या कर रही हैं। पहले अपनी तरबियत करो। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी तरबियत करो। मेरे प्यारे साथियों, कुछ ले करके जाइएगा। इल्म हासिल करना है, इल्म उन्वान दिया गया है। बिहार जैसी सरजमीन पर मुझे इल्म के ताल्लुक से बोलने के लिए कहा गया। मैं भी सोचता रहा कि मैं क्या बोलूंगा। यहाँ के लोग तो बड़ा चटपटा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग तो बड़ा अजीबोगरीब मामला पसंद करते हैं। इल्म के ताल्लुक से क्या पब्लिक सुनेगी? मैं मनी मन में सवालात कर रहा था। फिर मैंने अल्लाह से दुआ करी,
جس کو سننا ہوگا سنے گا، جس کو نہیں سننا ہوگا چلا جائے گا، جس کو سننا ہوگا جانکاری حاصل کرنی ہوگی وہ سنے گا، نہیں سننا ہوگا اٹھ کر کے چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا، آئے حذیفہ، میں تمہیں مدینہ کے اندر جو منافقین ہیں، مدینہ کے اندر جو منافقین ہیں، منافق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ بظاہر تو اسلام لائے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا، آئے حذیفہ، میں تمہیں رازدار سمجھ رہا ہوں، میں تمہیں رازدار بنا رہا ہوں، میں تمہیں ایک لسٹ دے رہا ہوں، اس لسٹ میں مدینہ کے منافقوں کے نام ہیں، جب تک کہ تم زندہ رہنا ان منافقوں کے نام کسی کو مت بتانا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول، حذیفہ آپ سے وعدہ لے رہا ہے، آپ نے حذیفہ کو رازدار بنایا ہے، اللہ کی قسم جب تک کہ حذیفہ زندہ رہے گا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ مدینہ میں کون کون منافقین ہیں۔ حضرت حذیفہ نے اس لسٹ کو لیا، رکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادھر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنے انتقال سے پہلے منافقوں کی لسٹ حضرت حذیفہ کو دیا تھا۔ لوگوں نے آپ سے آ کر پوچھا، اے حذیفہ، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی نے منافقوں کی لسٹ آپ کو دی ہے، مجھے بتائیے وہ کون کون منافق ہیں مدینہ کے اندر جو رہتے ہیں، ہمیں ان کے نام بتائیے۔ حضرت حذیفہ نے منع کر دیا، اے لوگوں، اللہ کے نبی نے مجھے رازدار بنایا ہے، اللہ کے نبی نے مجھ سے قسم لیا تھا، مجھے اپنا رازدار بنایا ہے، جب تک کہ حذیفہ زندہ رہے گا مدینہ کے جو منافقین ہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں بتا سکتا۔ لوگوں نے وہاں سے چلے گئے اور معلوم ہوا کہ حذیفہ بتانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے اور مدینہ کی سرزمین پر جب کسی کا انتقال ہوا کرتا تھا، جب کوئی مر جایا کرتا تھا تو اس جنازے پہ نظر نہ ہو کر کے لوگوں کی نظریں حضرت حذیفہ پر رہا کرتی تھی۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان اس جنازے کے اندر آئے ہیں تو لوگوں کو یقین ہو جایا کرتا تھا کہ یہ کسی مومن کا جنازہ ہے، یہ کسی مسلمان کا جنازہ ہے۔ اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے کے اندر نہیں آتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کسی منافق کا جنازہ ہے، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے عقلی پلاؤ بنانا شروع کر دیے کہ اگر حذیفہ آئے تو مومن کا جنازہ ہے، مسلمان کا جنازہ ہے، اگر حضرت حذیفہ نہیں آئے ہیں تو وہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، منافق کا جنازہ ہے۔ اس دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو دعوت کری، اے حذیفہ، آج رات کا کھانا تم ہمارے یہاں کھاؤ گے، آج رات کی دعوت آپ کی ہمارے یہاں ہے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کے یہاں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت حذیفہ دعوت میں جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے یہاں دستک دیتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، واپس گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر ہمیں اجازت دیجئے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری دعوت کری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے حذیفہ، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہاری دعوت کیوں کری ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اے حذیفہ، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لہذا اس کا صحیح جواب دینا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے عمر، میری کیا مجال کہ میں آپ کو منع کر سکوں،
آپ کے بارے میں تو نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، میری کیا مجال میں آپ کو منع کر سکوں؟ جو پوچھنا ہے پوچھئے، جو سوال کرنا ہے وہ سوال کریے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کریے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حذیفہ، اللہ کے نبی نے جو تمہیں لسٹ دی تھی اپنے انتقال سے پہلے، اس میں منافقوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اے حذیفہ، مجھے دوسروں سے دروکار نہیں ہے، مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حذیفہ، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے، اس لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس لسٹ میں میرا نام ہے تو میں اللہ سے دعا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کی فکر ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہیں، واہ عمر، بڑا اچھا بہانہ ہے، دعوت کر کے تم میرے منہ سے گلوانا چاہ رہے ہو مدینہ کے اندر کون منافقین ہے کون نہیں، بڑا اچھا بہانہ ہے، معاف کریے گا میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ کہنے لگے حذیفہ آئی ریکویسٹ یو، میں تم سے بینتی کرتا ہوں، مجھے دوسرے کے بارے میں نہیں جاننا ہے، مجھے دوسروں کے بارے میں کوئی دروکار نہیں ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم کے اندر جائے گا، کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، کون مومن ہے، کون مسلمان نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو لسٹ تم کو دی ہوئی ہے اس لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ اگر عمر کا نام ہے تو عمر اللہ سے توبہ کرے۔ غور کریے ان کو کس کی فکر ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے جن کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر ملی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے بارے میں بتا دو، اگر میرے بارے میں میرا نام لکھا ہوا ہے تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں۔ ان کو اپنی فکر تھی، پہلے اپنی تربیت کری، ہر انسان اپنی تربیت کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت معاذ بن جبل کی اس حدیث کو اٹھائیے، میری پیاری ماں اور بہنوں غور کریے گا، آپ پر بھی آ رہا ہوں۔ یہاں بڑا بچوں کا عجیب و غریب ماحول ہے، میں دیکھتا ہوں، مطلب کوئی تربیت نہیں، کوئی صفائی ستھرائی نہیں، بڑا عجیب ماحول ہے۔ جناب ہماری ماں اور بہنیں اس چیز پہ ذرا خیال رکھے، نظافت پہ، صفائی اور ستھرائی پہ۔ آج بچے دیکھیے کیسے گندے سندے بنے رہتے ہیں، اور خیر بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنی بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، اب یہاں سے کون کرنا شروع کریے، پہلے انسان علم حاصل کرے، میں سسٹم سے لے کے چل رہا ہوں، علم حاصل کرے کوشش کر کے، اور پھر تربیت میں سب سے پہلے اپنی تربیت کرے، اور اپنی تربیت کرنے کے بعد ہر انسان اب اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، اس حدیث کو ذرا آپ دیکھیے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، مجھے اللہ کے نبی نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 10 باتوں میں سب سے پہلی چیز یہ فرمائی، اے معاذ، یہی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے گا، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت وحرقت۔ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرنا، ان قتلت،
چاہے تجھے قتل کر دیا جائے اور حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، قتل کروانا گوارا کر لینا، اپنے آپ کو آگ میں جلا کر راکھ کروانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلتا وحرقتا، جلانا راکھ کروا لینا، قتل کروانا، بوٹی بوٹی کروانا گوارا کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ شرک اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی تو کہا تھا، اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ جو سمجھ میں آئے کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن شرک اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ پہلی نصیحت اپنے بچوں کو آپ یہ کریے کہ شرک، میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ آج بچہ پیدا ہوتے ہی کارٹون دے دیا جا رہا ہے، رو رہا ہے تو کارٹون سکھایا جا رہا ہے۔ وہ ایک والا آلو کے چالو بیٹا کہاں گئے تھے، بندر کی جھوپڑی میں سو رہے تھے، ایسے ایسے چل رہے ہیں سب، اور وہ بھی ٹماٹر بڑے مزیدار۔ تو بچے تو سنتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں، بچے گالی بک کے باہر آ رہے ہیں، ماں ہنس رہی کر رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ایسے کیسے تربیت ہوئی؟ ایسے تربیت نہیں ہونے والی۔ سب سے پہلی چیز بیٹا شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں۔ اب میں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، نہیں اگر میں اس پہ بولنا شروع کر دوں گا، میں سرزمین کانپور کا رہنے والا ہوں، تو یہ پوری رات کب ختم ہو جائے گی، شرک کا عنوان نہیں ختم ہوگا۔ اس لیے میں اس کو بہت کنٹرول کر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بس پہلی چیز شرک کی، شرک تلقین کرنا کی، بیٹا شرک مت کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے مجھے اللہ کے نبی نے پہلی چیز نصیحت فرمائی، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ان کو تلتا و حرکتا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے اور چاہے تجھے آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، قتل ہونا گوارا کروا لینا، آگ میں جلا کر کے اپنے آپ کو جلوا کر کے راکھ بنانا گوارا کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اس کے آگے کی بات دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں دوسری نصیحت مجھے فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا کبھی دل مت دکھانا، اپنے ماں باپ کو پریشان مت کرنا، اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا۔ اے معاذ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا گوارا کرنا، لیکن اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا، اپنے ماں باپ کو پریشان مت کرنا۔ آج یہاں کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، ستائے ہوئے لوگ ہیں، ماں باپ بیچارے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کی تربیت نہیں کری تو ہم کو نتیجے میں یہی تو ملے گا کہ اپنے ماں باپ کا کبھی دل مت دکھانا۔ دوسری نصیحت بچوں کو یہ دی جائے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کا دل مت دکھانا۔ دنیا زمانے کے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لاکھ گناہ کر کے آؤ، جیسے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو گناہ کر کے آ، میں رحمت لے کر کے آؤں گا۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں بچے تو نے غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، ایک بار صرف یہ کہہ دے اے امی جان اے ابو جان مجھ سے غلطی ہو گئی، ماں باپ گلے سے لگا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں ماں باپ۔
ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ ہو گیا ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ساتھ میں رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کے حسن سلوک کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. حرام ہے اس کے اوپر جنت جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے. وہ آدمی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک صحابی رسول اپنی لنگڑی لولی ماں کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. لنگڑی ہے، لولی ہے، کاندھے پہ بیٹھائے ہوئے ہیں اور خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. اور دوران طواف حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے ملاقات ہو جاتی ہے. مسئلہ پوچھ بیٹھتے ہیں آئے امیر المومنین، میں اپنی لنگڑی لولی ماں کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، آگے چل دیے. پھر دوبارہ چکر لگایا، پھر ٹکراؤ ہو گیا. کہنے لگے امیر المومنین آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا. میری ماں لنگڑی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، لولی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی ہے. میں اپنی ماں کو لنگڑی لولی ماں کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا چکر لگاتے ہیں، تیسری بار یہ سوال کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے پھر کوئی جواب نہ دیا. یہ 7 چکر لگانے کے بعد پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. 7 چکر لگانے کے بعد وہی مسئلہ پوچھ بیٹھتے ہیں آئے امیر المومنین یہ 7واں چکر ہے، میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے میرے مسئلے کا جواب نہیں دیا، میں یہ 7ویں بار پوچھ رہا ہوں. میں اپنی لنگڑی لولی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تم اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، تم اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو جب تمہیں تمہاری ماں اپنے پیٹ سے جن رہی تھی، جب تمہیں تمہاری ماں اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور جنتے وقت اس نے تکلیف کی جو پہلی آواز نکالی تھی ابھی تم اس کا بھی بدلہ پورا نہیں ادا کر پائے ہو. پوری زندگی کا حق تو بہت دور کی بات ہے، اتنا بڑا مقام ہے. فرمایا اے معاذ، ماں باپ کا کبھی دل مت دکھانا. دوسری نصیحت، ماں باپ کو تکلیف مت دینا. یہ آواز اتنی آ کہاں سے رہی؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ بتائیے باتیں کر رہی ہیں کہ لڑ جھگڑ رہی ہیں؟ হাল্লা গুল্লা করছে, শান্ত করেন, জাযাকাল্লাহ। ডিস্টার্ব হচ্ছে তাকরীর করতে, ডিস্টার্ব করিয়েন না। পিন্ডালে যে মায়ালক ছিল বলে হাল্লা গুল্লা করছে, শান্ত করেন। मोबाइल पिंडाल के अंदर मोबाइल गुम हो गया है, किसी को अगर मिल गया हो तो बड़ा मेहरबानी करके मोबाइल जमा कर दे स्टेज पे. मोबाइल अगर कोई लिया है चोरी करके, हाँ, महिला के पिंडाल में वो मोबाइल स्टेज पे जमा कर दे, बड़ा मेहरबानी होगी.
ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ غصہ دکھا رہی ہیں کہ مولانا صاحب یہ لوگ جلسہ کمیٹی والے پیسہ بھر بھر کے ہم لوگ سے لیتے اور ہم لوگ کے تعلق سے کچھ کہا نہیں جاتا ہے، وہی برائی وہی برائی۔ چلیے آپ لوگوں کے اوپر آتا ہوں میں، بس میری تقریر کا خلاصہ آپ یہیں سے سمجھیے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے۔ پہلے شرک کے بارے میں متنبع کریے، شرک کے بارے میں بتائیے، بیٹا شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نماز پڑھو، یہ تمام چیزیں، بہت ساری باتیں تھیں، میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر۔